ہر انسان چاہتا میں کامیاب ہو جاؤں، ہر انسان کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ میں بھی چاہتا ہوں کامیاب ہو جاؤں، قاری صاحب بھی چاہتے ہیں کامیاب ہو جائیں، مولانا صاحب بھی چاہتے ہیں میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر انسان کی تمنا یہ ہے کہ میں ہر کامیابی کی منزلوں کو طے کروں۔ لیکن حضرات آج ہمارے معاشرے کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے آج مسلمان تو کوئی کامیابی تلاش کرتا ہے، یہ دیکھا گیا کہ کوئی جھوٹ بولتا ہے تو لوگ کہتے ہیں یہ سب سے بڑا کامیاب ہے، جو کسی کی غیبت کرتا ہے لوگ کہتے ہیں یہ بہت بڑا کامیاب ہے، کوئی کسی کا حق مارتا ہے تو سمجھتے ہیں بہت بڑا کامیاب ہے، کوئی کسی کو پریشان کرتا ہے لوگ کہتے ہیں بہت بڑا کامیاب ہے، کوئی جھوٹ بولنے میں کامیابی، کوئی غیبت کرنے میں کامیابی، کوئی کسی کا حق مارنے میں کامیابی، کوئی کسی کو پریشان کرنے میں کامیابی۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ہم نے یہاں تک دیکھا کوئی کسی دنیا دار کے ساتھ فوٹو کھنچوا کر واٹس ایپ یا فیس بک پر اپلوڈ کر دے وہ یہ سمجھتا بہت بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ کوئی کسی کو فریب دے دے، دھوکہ دے دے، وہ یہ سمجھتا بہت بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ ہم نے یہاں تک دیکھا کوئی کسی ایس پی، ڈی ایس پی، ڈی آئی جی، ڈی جی پی سے مصافحہ کر لے اور مصافحہ کرنے کے بعد فوٹو کھنچوا کر واٹس ایپ یا فیس بک پر اپلوڈ کر دے وہ یہ سمجھتا بہت بڑا کامیاب ہو گیا ہوں۔ اللہ اوپر آج مسلمانوں کے حالات دیکھو، کوئی جھوٹ بولنے میں کامیابی، کوئی غیبتیں کرنے میں کامیابی سمجھتا ہے، کوئی کسی کا حق مارنے میں کامیابی سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں آؤ میں تم کو بتاتا ہوں کامیابی کہاں ملے گی۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، کامرانی کی منزلوں کو طے کرنا چاہتے ہو، کامیابی کے اپنے قدم چمبانا چاہتے ہو تو آؤ یہ سخاوت حسین رضوی تم کو بتاتا ہے کامیابی کہاں ملے گی۔ آؤ نبی کا فرمان سنو، میرے نبی ارشاد فرماتے جو تم میں قرآن پڑھتا دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھاتا وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ قرآن پڑھتا دوسروں کو قرآن پڑھنا سکھائے وہ سب سے بڑا کامیاب۔ اور آؤ میں تمہیں بتاتا چلتا ہوں حضرات محترم قرآن پاک کا مفہوم ہے، میرا رب فرماتا جو سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو اپنے جسم کو پاک و صاف کرنے کے بعد، اپنے لباس کو پاک و صاف کرنے کے بعد اور اپنے دل کو پاک و صاف کرنے کے بعد میری بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا ہے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ اللہ پر آؤ اگر کامیابی چاہتے ہو تو اے لوگوں نمازیں پڑھو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کا ذکر کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کی بارگاہ میں سجود کرو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ہاں اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یہ سخاوت حسین رضوی تم کو بتاتا ہے تمہیں کامیابی کہاں ملے گی۔ فوٹو کھنچوا کر واٹس ایپ یا فیس بک پر اپلوڈ کرنے سے کامیابی نہیں ملتی، بلکہ کامیابی اگر ملتی ہے تو اللہ کے ذکر سے ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیشانی جھکانے سے ملتی ہے۔ تبھی تو قرآن فرماتا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اے میرے بندو تم میری بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ میں بڑی سے بڑی طاقتوں کو تمہارے سامنے جھکا دوں گا۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے غیر کو اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو، رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو اور دیکھنا دنیا جھکے گی سب تمہارے سامنے، تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری سخاوت حسین صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ واہ بھائی واہ، قاری صاحب بہت اچھے۔ کامیابی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں جھکو، جی۔ کامیابی چاہتے ہو تو اللہ کی عبادت کرو، اگر کامیابی چاہتے ہو تو رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانیوں کو جھکاؤ۔ آؤ بات آگے تمہیں بتاتا چلتا ہوں، واقعہ سنانا مقصد نہیں، یہ بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں ڈالنا چاہتا ہوں جو رب کی بارگاہ میں صحیح معنوں میں جھک جاتے ہیں وہ کیسے کامیاب ہو جاتے ہیں، کیسے بڑی بڑی طاقتیں ان کے سامنے حضرات محترم جھکتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اللہ کے ایک ولی ہیں جن کا نام حضرت ذوالنون مصری ہے۔ وائے ہے حضرت ذوالنون مصری یہ اللہ کے ولی ہے، ان کی عبادت کا عالم یہ کہ جب یہ نماز پڑھتے کوئی غیر مسلم آپ کو دیکھتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ غیر مسلم آپ کو نماز پڑھتا دیکھتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ اللہ اکبر، یار کتنی پیاری نماز ہوگی، جی کیا انداز ہوگا نماز ادا کرنے کا۔ جب آپ اللہ کی عبادت کرتے کوئی دیکھتا نماز کلمہ پڑھ کر مذہب اسلام میں داخل ہو جاتا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، تمام عیسائیوں نے، یہودیوں نے، نصرانیوں نے سب نے آپس میں اتفاق یعنی میٹنگ کی، اور جب میٹنگ کی تو میٹنگ کے اندر کیا کہا کہ یار ایک مسلمان ہے اور وہ مسلمان جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکاتا ہے، وہ مسلمان جب اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکاتا، ہمارا کوئی آدمی دیکھتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا، اسے روکا جائے۔ اللہ اکبر، ذرا غور فرمائیں۔ لوگوں نے مشورہ دیا، کسی نے کہا شہر سے نکال دو، کسی نے کہا بستی سے نکال دو،
ایک شیطان اٹھا، اس نے کہا تھا کہ ایک مشورہ ہم بھی دیتے ہیں۔ بولے کیا مشورہ؟ بولے مشورہ یہ ہے کہ حضرت ذوالنون مصری کو معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر، معاذ اللہ رب العالمین، جب یہ جملہ بولا گیا نا قتل کر دیا جائے، تو حضرات محترم اس وقت تمام جتنے بھی وہاں پر تھے، وقت کا بادشاہ بھی موجود تھا، سب نے کہا تھا ہاں اس پر عمل کیا جائے، جاؤ ذوالنون مصری کو جو ہے گرفتار کر لے کر آؤ، اور انہیں پوری قوم کے سامنے قتل کیا جائے گا، سزا دی جائے گی۔ اللہ اکبر، 200 عیسائی تیار کیے، ننگی تلوار لے کر حضرت ذوالنون مصری کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچنے کے بعد دروازے پر دستک دی، آپ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھتے 200 عیسائی سامنے کھڑے ہیں۔ اب 200 عیسائی کو دیکھا حضرت ذوالنون مصری نے، دیکھنے کے بعد میں حضرات محترم آپ فرماتے ہیں کس لیے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ ننگی تلواریں تمہارے ہاتھ میں ہیں۔ انہوں نے کہا تھا ذوالنون مصری ہم تمہیں گرفتار کرنے کے لیے آئے ہیں۔ کہا کس لیے گرفتار کر رہے ہو؟ کہا اس لیے گرفتار کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں قتل کریں گے۔ اللہ اکبر، حضرت سوچو تو صحیح، کسی کے دروازے پر آپ کے 200 نہیں صرف 10 دشمن ہوں، ان کے ہاتھوں میں تلواریں نہ ہوں، صرف لاٹھی ہوں، اور اگر وہ آپ کو کہیں کہ ہم مارنے آئے ہیں، بتاؤ ڈرو گے کہ نہ ڈرو گے؟ جی ضرور انسان ڈر جائے گا، سردی کے موسم میں پسینے میں شرابور ہو جائے گا، لیکن قربان جائیے حضرت ذوالنون مصری پر، اللہ کے ولی پر، اللہ کے دوست پر قربان جائیے۔ اللہ کے ولی نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ کس لیے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو کہا تھا ذوالنون مصری جب تم اپنے رب کی عبادت کرتے، ہمارا کوئی آدمی دیکھتا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا۔ جب اتنا سنا نا تو حضرت ذوالنون مصری مسکرا کر فرماتے ہیں عیسائیو، یہ تو میرے مذہب کی حقانیت ہے کہ جب میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی جھکاتا ہوں، تم جیسے دیکھتے ہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جب اتنا کہا ایک یہودی نے، ایک عیسائی نے آپ کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد لے کر چلنے لگا، اور وہ لے کر چل رہا تھا اور یہ کہتا جا رہا تھا معاذ اللہ رب العالمین، اس کے جملے یہ تھے، وہ یہ کہہ رہا تھا ذوالنون مصری آج ہم دیکھیں گے تمہاری نماز تمہیں کیسے بچائے گی، آج ہم دیکھیں گے تمہارا رب تمہیں کیسے بچاتا ہے، تمہارا نبی تمہیں کیسے بچائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت ذوالنون مصری کو لے جا رہے ہیں، حضرات محترم لے جا کر ایک میدان میں کھڑا کر دیا گیا۔ کھڑا کرنے کے بعد پوری بستی کے اندر، شہر کے اندر گلی گلی اعلان ہو رہا ہے، اے لوگوں آ جاؤ تماشا دیکھنے کے لیے آ جاؤ، آج ایک عیسائی، آج ایک مسلمان کو قتل کیا جائے گا، آج ایک داڑھی والے کو شہید کیا جائے گا، آج ایک مسلمان کی سر تن سے جدا کیا جائے گا۔ حضرات محترم جس کے کان میں آواز پڑتی چلی گئی، لوگ دوڑتے ہوئے میدان میں آ رہے تماشا دیکھنے کے لیے۔ حضرات جوانوں نے سنا جوان دوڑتے چلے آ رہے ہیں، بوڑھوں نے سنا بوڑھے دوڑتے چلے آ رہے ہیں، بچوں نے سنا بچے دوڑتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرات محترم خواتین نے سنا عورتیں بھی دوڑتی چلی آ رہی ہیں کہ تماشا دیکھنے کے لیے چلو دیکھتے ہیں ایک مسلمان کو کیسے سزا دی جائے گی۔ اللہ اللہ، حضرات محترم حضرت ذوالنون مصری میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، لاکھوں کا مجمع جمع ہو گیا ہے، وقت کا بادشاہ بھی آ گیا ہے۔ ان 200 عیسائیوں نے جن کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں، چاروں طرف سے آپ کو گھیر لیا ہے۔ گھیرنے کے بعد کہا تھا اے ذوالنون مصری بتاؤ آخری تمنا کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے، بولو تمہاری تمنا کیا ہے، مرنے سے پہلے کیا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، حضرت ذوالنون مصری نے دولت نہیں مانگی، مال و زر نہیں مانگا، سونا چاندی نہیں مانگے، ہیرے جواہرات نہیں مانگے، کھیت کھلیان نہیں مانگے۔ اللہ اکبر، حضرات حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں اے لوگوں میری آخری تمنا اگر پوری کرنا چاہتے ہو تو میری آخری تمنا یہ ہے، میری آخری آرزو یہ ہے، میری آخری خواہش یہ ہے کہ پہلے سنو ایک لوٹا پانی لا کر دو۔ اللہ اکبر، ایک لوٹا پانی لا کر دیا۔ حضرات محترم پانی سے اس سے وضو کیا۔ آپ نے وضو کرنے کے بعد کہا تھا میری آخری تمنا پوچھ رہے تھے تو سنو میں چاہتا یہ ہوں کہ دنیا سے جاتے جاتے رب کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھتا چلا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم جب اتنا سنا تھا تمام عیسائیوں میں کوہرام مچ گیا تھا، نہیں ان کو نماز پڑھنا نہیں دیا جائے گا، یہی تو جھگڑا ہے۔ اللہ اکبر، حضرات محترم ذرا غور سے سننا میرے بھائیوں۔ حضرات محترم دیکھیے تو صحیح، حضرت ذوالنون مصری نے جب اتنا کہا نا تو تمام کے تمام لوگ جو تھے کوہرام مچانے لگے، نہیں نماز پڑھنے نہیں دیا جائے گا۔ تو کسی نے کہا تھا سنو یہ ہمارا اصول رہا ہے، اگر کسی کو قتل کیا جاتا ہے اس کی آخری تمنا پوری کی جاتی ہے۔ ارے سنو یہاں تو حکومت ہماری ہے، سکہ ہمارا چل رہا ہے، ڈنکا ہمارا بج رہا ہے، یہاں فوج ہماری ہے، لوگ ہمارے ہیں، یہ کون ہے جو کہ اکیلا جائے گا؟ دیکھتے تو ہیں اس کی نماز کیسے بچائے گی، دیکھتے ہیں اس کا رب کیسے بچائے گا۔ اللہ اکبر، حضرات محترم جب جملے بولے گئے آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت مل گئی، آپ نے اسی
میدان میں مصلی بچھا دیا، قبلے کی طرف کو چہرہ کر کر کھڑے ہو جاتے ہیں، 2 رکعت نماز کی نفل نماز کی نیت کرتے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کی منہ طرف کعبہ شریف کے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیے۔ اب ہاتھ باندھے، ثنا پڑھا، الحمد شریف پڑھا، کلام مقدس کی تلاوت کی، لوگوں کی نگاہیں آپ پر جمی ہوئی ہیں، حضرات محترم بچے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، جوان بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں، حضرات خواتین کی نگاہیں بھی آپ پر ٹکی ہوئی ہیں، آپ وہاں پر حضرات محترم اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، آپ نے رکوع کیا، رکوع کرنے کے بعد سجود کیا، دونوں رکعتوں کے حضرات محترم رکوع سجود کرنے کے بعد آپ قاعدے میں بیٹھے، قاعدے میں بیٹھنے کے بعد میں حضرت ذوالنور مصری نے تحیات پڑھا، درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد دعا پڑھی، اور دعا پڑھنے کے بعد جیسے ہی داہنی طرف کو سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جتنے دائیں طرف کھڑے تھے سب کے سب حضرات محترم لرزنے لگے، تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر گئی، بائیں طرف کو سلام پھیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو جتنے بائیں طرف کے سب کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ کر زمین پر گر جاتی ہیں۔ حضرت ذوالنور مصری نے سلام پھیرنے کے بعد جب پورے مجمع پر نظر ڈالی تھی، پورے مجمع پر سناٹا طاری تھا، پورے مجمع پر خاموشی طاری تھی، آپ نے حضرات محترم بلند آواز سے کلمہ طیبہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب جیسے ہی کلمہ پڑھا ہے، لاکھوں کے مجمع پر حضرات محترم جو سناٹا طاری تھا وہ دوڑتے ہوئے حضرت ذوالنور مصری کے قدموں میں آ گئے، آنے کے بعد کہنے لگے، ذوالنور مصری کلمہ پڑھائیے، مذہب اسلام میں داخل فرماتے ہیں، ارے ابھی تک تو قتل کرنا چاہتے تھے، اب کلمہ کیوں پڑھنا چاہتے ہو؟ تو کہا تھا ذوالنور مصری، ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ جب تم اپنے رب کی عبادت کے لیے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لو تک لے کر آئے تھے، ہم نے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا، تمہارے سر سے لے کر آسمان تک نور ہی نور نظر آ رہا تھا، ہم سمجھ گئے نبی کے عاشق حضرت ذوالنور مصری کی عبادت کا یہ عالم ہے تو مدینے کے مصطفیٰ کی عبادت کا عالم کیا ہوگا؟ کتاب بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ واہ 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 واہ۔